کل 8 فروری بروز جمعرات پورے پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں، عام انتخابات، جس کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے حصہ لیا، امیدوار بن کے آئے اور بہت سارے لوگ کامیاب ہو گئے، بہت سارے لوگ ناکام ہوئے۔ ابھی مکمل نتیجہ اگرچہ نہیں آیا، کیونکہ رات سے ہی یہ نتیجہ شروع ہو گیا تھا، اور ہم نے اور آپ نے جن جن لوگوں کو ووٹ دیا ان کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ گزشتہ رات جب آپ کے پولنگ اسٹیشن پر ادھر ہی جو لوگ جیتے ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں۔ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ان تؤدوا الامانات، کہ امانات کو ادا کرو۔ جب انسان کسی سے کوئی امانت لیتا ہے یا اس کے ذمہ کوئی امانت ہوتی ہے تو اب اس کو ادا کرنا بھی ضروری اور لازم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امانات کو ادا کرو، امانتیں جو آپ کے پاس ہیں، جو آپ کے ذمے ہیں، ان کو ادا کرو۔ ان تؤدوا الامانات، ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتیں ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت ادا کرنا ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو ووٹ ہے وہ بھی ایک امانت تھا، اس کا ادا کرنا ضروری تھا ہر ایک شخص پر جو اس کا اہل ہے۔ ایک حکم تو یہ کہ امانت کو ادا کرنا ہے، یعنی ووٹ جو امانت آپ کے ذمے تھی اس کو ادا کرنا ہے۔ دوسرا حکم ہے الی اہلھا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم نے ووٹ کو، امانت کو ادا کرنا ہے اس کے اہل کی طرف، جو اس کا اہل ہو، اس کے لیے کوالیفائیڈ ہو، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب ایک حکم تو ہم نے ادا کر دیا کہ ہم نے ووٹ ڈال دیا، اپنی طرف سے خوش ہو گئے کہ ہم نے امانت ادا کر دی۔ الی اہلھا، کیا اب دوسرا حکم ہے کہ اس کے اہل کی طرف بھی ووٹ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا؟ کیسے لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا ہے اس کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا۔ یاد رکھیں، رات جب ادھر آپ کے ساتھ والے پولنگ اسٹیشن پر جب اعلان ہوا جو لوگ بھی جیتے ہیں، اس وقت مغرب کی عشاء کی اذانوں کا وقت تھا، اور جب وہ یہاں سے گزرے ہیں اس روڈ سے، اس وقت اس مسجد میں نماز ہو رہی تھی۔ نماز میں خود پڑھا رہا تھا، اور جس حال سے وہ گزرے ہیں وہ بھی آپ حضرات سب جانتے ہیں، پورا علاقہ جانتا ہے، آپ میں سے کئی لوگ اس کے اندر شامل بھی ہوں گے۔ کس حال کے ساتھ وہ گزرے ہیں۔ آپ نے جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے وہ اذان کی اہمیت بھی نہیں سمجھتے، ان کے اندر اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ اذان کی وقعت اور اہمیت ان کے دل میں ہو۔ ان کو صرف اسی کی خوشی تھی کہ ہم لوگ اس پولنگ اسٹیشن پر جیت گئے، اس کے بعد انہوں نے کوئی شرعی حدود نہیں دیکھی، اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے جو ان کا خوشی کے لیے ان کا جو دل کیا انہوں نے وہ کیا، چاہے وہ ڈھول دھماکے کی صورت میں ہو، سیٹیاں اور باجوں کی صورت میں ہو، یا پھر اور گالم گلوچ قسم کے نوجوان ہمارے گالیاں دے رہے تھے دوسرے مخالفین کو۔ اللہ کے بندے، یہ تو ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ تو کبھی کوئی جیتتا رہتا ہے، کبھی کوئی جیتتا رہتا ہے۔ اس کے اندر گالیاں دینا، کسی کو شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کرنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔
اب وہ قافلہ آپ کا یہاں سے گزرا، اس وقت مسجد میں نماز ہو رہی تھی۔ نماز کے اندر امامت جو کرواتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، قاری صاحب تشریف فرما ہے، کہ انسان تھوڑا سا کوئی ادھر ادھر کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، توجہ خود بخود جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ووٹ دیا، الحمدللہ میں نے تو نہیں دیا، میں اپنے والد صاحب اپنے بھائیوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میں نے ووٹ نہیں دیا، ورنہ آپ اور ہم یہیں سے گناہگار ہونا شروع ہوتے، اس گناہ کے اندر ہم یہیں سے شریک ہوتے کہ ہم ایک ایسے آدمی کو یا ایسے لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں، ایسے آدمیوں کو ووٹ دے رہے ہیں جن کے دل میں اتنا قدر بھی نہیں ہے کہ ادھر سے اذان ہو رہی ہے، ادھر سے ہم ڈھول بجا رہے ہیں، مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، عین مسجد کے اندر نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جب اس طرح کا کوئی نظام ہوتا ہے، ایسے موقعوں پر ہماری نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ خود نماز چھوڑ دینا یہ اور بات ہے، پھر نماز کی قدر نہیں ہوتی۔ کچھ احتیاط کر لیتے، کچھ یہ سوچ لیتے کہ مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے، چلے یہاں سے بند کر دیتے، تھوڑا آگے جا کے شروع کر دیں گے، کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے، آپ دیکھتے ہیں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے، آج بھی عرض کرتے ہیں، ہمیشہ یہی بات کریں گے کہ آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر دیکھیں کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، جو شکر ادا کرتے ہیں شکر کے طریقے کے ساتھ۔ حق تو یہ تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ، ان کے حمایت یافتہ لوگ یا ان کو جو حمایت کرنے والے لوگ ہیں یا ان کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں، سپورٹران ہیں، ووٹران ہیں، وہ سب کے سب سجدے میں گر جاتے، مسجد میں آ کے سب نوافل پڑھتے، باجماعت نماز پڑھتے کہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے تو الٹا یہ کام کیا کہ مسجد کی اور نماز کی بے حرمتی کر کے چلے گئے۔ یہ صرف یہاں تو نہیں تھا، پورے پاکستان میں ایسا ہوا ہوگا، کئی جگہوں پر۔